سے بڑا ظالم یزید اور سب سے بڑی مجاہدہ زینب کبریٰ. سب سے بڑی مجاہدہ نواسی رسول ہیں جناب زینب کبریٰ. کیسے کہ یزید کا دربار ہے، شام ہے، اور جناب سید سجاد خطبہ دینا چاہتے ہیں. جب خطبہ دینا چاہتے تھے تو یزید نے کچھ لوگوں سے کہا آگے بڑھو، اس قیدی کی زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دو اور کہہ دو کہ قیدیوں کو بادشاہوں کے سامنے یا حکمرانوں کے سامنے بولنے کا حق نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب سید سجاد کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ آپ قیدی ہیں، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں. نواسہ رسول کے بیٹے ہیں جناب سید سجاد، خاموش ہو گئے. لیکن اب جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی. میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں، 2 جملے فضائل کے سن لیجئے گا. ایزان گرامی جناب زینب کبریٰ نے قیام کیا. یہ جناب زینب نے کیوں قیام کیا؟ بی بی اس شرابی کے، اس ظالم کے دربار میں کیوں خطبہ دے رہی ہیں؟ پردہ بی بی ہیں، آغوش رسالت کی پلی ہیں، آغوش عصمت کی پلی ہیں، آغوش امامت کی پلی ہیں. لیکن جناب زینب جانتی ہیں جب امام وقت پہ پابندی لگ جائے تو اس وقت خاتون کا بولنا بھی جہاد ہے. پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. میں نے آپ کے سامنے جو مضمون لیا عزیزان گرامی، میں نے پوری کوشش کی، محنت کی ہے کہ میں مفہوم پیش کر پاؤں. جناب زینب کبریٰ جانتی امام وقت پہ پابندی ہے. بولنا امام سجاد چاہتے تھے، امام سجاد خطبہ دینا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ ظالم نے روکا، اب جناب زینب سمجھ گئی کہ یہاں پہ وقت ہے جو مدافع امامت ہو، جو محافظ ولایت ہو، اس بی بی پہ واجب و لازم ہے کہ امامت کے دفاع میں خطبہ دے. اب بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی اور جب خطبہ دینا چاہتی تھی یزید نے جلاد سے کہا آگے بڑھو اور ایک مرتبہ تازیانہ مارو، اس خاتون کو بٹھا دو. یہ جو بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی ہیں، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ بی بی جہاں پہ کھڑی تھی وہاں پہ بہت سے لوگ کرسی نشین تھے، بی بی زمین پہ بیٹھی تھی، سب بیویوں کے ساتھ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پس گردن بندھے تھے. یزید ایک مرتبہ بلند مقام پہ بیٹھا تھا. جو دربار یزید جب آپ جائیں گے انشاءاللہ زیارات پہ شام میں آپ دیکھیں گے، وہ مسجد بنو امیہ کہلاتی ہے. جو دربار یزید ہے وہ بہت بلندی پہ بیٹھا تھا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور کہا کہ میں خطبہ دوں گی. یزید نے کہا روک دو، انہیں اجازت نہیں خطبہ دینے کی. بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے یزید کو دیکھنے کے بعد کہا کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ تو یبنت طلقاء. پتہ نہیں ہے نہیں بھئی، بہت سے بزرگ پہنچ گئے، مجھے سب تک مفہوم کو پہنچانا. طلقاء جسے آزاد کر دیا جائے. جب کوئی جنگی قیدی بن جاتا ہے اور اسے مارنے کے بجائے آزاد کر دیا جائے، اسے کہا جاتا ہے طلقاء. بی بی نے کہا تو طلقاء کا بیٹا ہے. میرے نانا رسول خدا نے فتح مکہ پہ تیرے دادا تیری دادی کو آزاد کیا تھا، تو مجھے روکے گا؟ ایک مرتبہ جناب زینب کو یبنت طلقاء ہے، طلقاء کے بیٹے، تیرے دادا تیری دادی کو میرے نانا رسول خدا نے آزاد کیا تھا. آج تو اتنی گستاخی کرے گا، ہمیں روکے گا؟ تو اگر روکنا چاہتا روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں، خطبہ دوں گی. بی بی نے خطبہ شروع کیا. یزید نے کہا نہیں روک دو. ایک مرتبہ جلاد آگے بڑھا. کچھ لوگوں نے ہاتھ میں تازیانے لے رکھے تھے. وہ جو 700 کرسی نشین تھے سب مسلمان نہیں تھے، ان میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مختلف ممالک کے سفراء تھے، سب کھڑے ہو گئے. کہا یزید یہ بوڑھی خاتون ہے، سر کے بال سفید ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہے بھی خاتون، صنف نازک ہے، یہ تیرا کیا بگاڑ لے گی اگر خطبہ دے دے گی؟ یہ کیا کر لیں گی اگر خطبہ دے دیں؟ خطبہ دینے دے. یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ جس کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، ایک خطبے سے مجمع کو منقلب کر دے گی، انقلاب برپا ہو جائے. میں خطبہ نہیں دینے دوں گا. ایک مرتبہ بغاوت ہونے لگی. یزید نے کہا چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، خطبہ دینے دو. ایک مرتبہ جناب زینب کھڑی ہوئی. بی بی کا خطبہ تو لانی ہے، میں بس 2 جملے پیش کروں گا بی بی کے جملے کے. بی بی فرماتی ہیں یا یزید جد قیدک بس آسائک وناسب جہدک واللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا. اگر تیرے میں اور ہمت ہے تو سازشیں کر لے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. کہا تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا. اگر تیرے میں اور طاقت ہے اور سازش کر لے. خدا کی قسم. کون کہہ رہی ہیں؟ جناب زینب کو. واللہ خدا اب قسم کھا کے کہہ رہی ہیں. نبی کی نواسی ہیں، علی کی بیٹی زہرا کی بیٹی ہیں. کہتی ہیں واللہ لا تمہو ذکرنا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. بھئی آج آپ سن رہے ہیں اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا بی بی کیا فرما رہی ہیں. 1400 سال ذرا پیچھے جا کے سنیں اس خطبے کو. 1400 سال پیچھے جا کے سنیں، جہاں سب کے سب بیگانے ہیں، کوئی بی بی کا ماننے والا نہیں تھا وہاں پہ. بھئی بی بی کے ساتھ جو تھے وہ قیدی تھے،
بی بی کے بھائی مارے گئے، وہ سب کہہ رہے تھے یہ کیا کہہ رہی ہیں، رسول کی نواسی ہو کے اللہ کی قسم کھا کے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں، ارے ان کا ذکر مٹے گا نہیں، ارے یہ مٹ تو گئے، سارے بھائی کربلا میں مارے گئے، ان کے بیٹے مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، بھانجے مارے گئے، سارا خاندان یزید نے مار دیا، یہ خود قیدی ہے، مٹ تو گئے۔ بی بی نے کہا نہیں، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، میرے نانا رسول خدا پہ جو وحی نازل ہوئی تو قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بی بی کیا کہہ رہی ہیں، ذرا میں آج آپ کو اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ بی بی کہہ رہی ہے خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، یزید ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں۔ وہ سب متعجب، دم بخود چاہیے، کیا کہہ رہی ہیں، سب کچھ تو ختم ہو گیا ان کا۔ بی بی نے کہا نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے، میں آگے کی بات بتا رہی ہوں، یہی شام ہوگا، یہی دمشق ہوگا، نہ یزید کی حکومت ہوگی، نہ اس کا تخت ہوگا، نہ اس کا تاج ہوگا، نہ اس کا سکہ ہوگا، اسی شہر میں ہر جگہ لکھا ہوگا سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید، میرا حرم ہوگا، یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا۔ اسی شہر کے اندر جب آپ شام میں جائیں گے تو آپ کو جناب زینب کا حرم نظر آئے گا، روضے کا گنبد بلند نظر آئے گا، یزید کی قبر کا نشان نظر نہیں آئے گا۔ بی بی کہہ رہی تھی او یزید ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں سب آنکھوں میں آنسو ہیں، چند جملے میں پیش کروں گا۔ جناب زینب کیا فرما رہی ہیں؟ اس زمانے کے لوگ سمجھ سکتے تھے، لوگ پریشان تھے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں، یہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں، ارے نہ رسول کی نواسیوں کی اتنی بڑی قسم کھا لی۔ اب وہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے تھے بی بی کیا کہہ رہی ہے۔ جب ایک مرتبہ پابندی لگی نا، کہا کہ نہیں کوئی نہیں بول سکتا، بی بی نے خطبہ دے دیا۔ اب جب سب منقلب ہو گئے، سارا دربار رونے لگا، یزیدی تھے نا پھر بھی رو رہے تھے، کہا یزید یہ بی بی کہتی ہے میں رسول کی نواسی ہوں، تو نے تو ہمیں بتایا تھا یہ باغی ہیں کہ تیرے خلاف بغاوت ہو گئی۔ اب جب سارا دربار منقلب ہو گیا، بی بی نے انقلاب برپا کر دیا، سب رونے لگے۔ تو اب ایک مرتبہ ایک یہودی کھڑا ہوا، اس نے کہا اے یزید ہم یہودی ہیں، لیکن اگر جناب موسیٰ کا کوئی نسل میں ہوتا تو ہم اس کے ساتھ وہ نہ کرتے جو تو نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ تو اپنے ہی رسول کی نواسی کو قیدی بنا کے بازار میں لے آیا ہے۔ ایک عیسائی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے یزید اگر حضرت عیسیٰ کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی تو ہم اسے بھی مقدس سمجھتے، یہ تو تمہارے نبی کا نواسا تھا جس کا تو نے گلا کاٹ دیا۔ بس اب آنکھوں میں آنسو ہے، میں واپس نہیں جا سکتا فضائل کی طرف۔ لیکن جب سارا مجمع منقلب ہو گیا نا، بغاوت ہونے لگی، تو یزید نے کہا اس یہودی اور عیسائی کو جنہوں نے میرے خلاف ابھی بات کی ہے انہیں باہر لے جا کے مار دو، قتل کر دو۔ تو اب سارا مجمع کہہ رہا تھا یزید ذرا بولنے تو یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں۔ اس وقت سارے جب مجمع نے اعتراف کر لیا کہ یہ بی بی باعظمت ہے، یہ بہت باعظمت بی بی، جب سب نے مان لیا نا تو اس وقت جناب زینب نے دو جملے کہے۔ ایک جناب سید الشہداء کے سر کو دیکھ کے جملہ کہا، سر جانتے ہیں کہنا کہتا ہے، ایک تشت میں رکھا تھا، یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ بار بار لبوں پہ مارتا تھا۔ تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل کے دربار میں اسی کے منہ سے اقبال جرم کروایا ہے۔ اس نے اقبال جرم کیا، کیا کیا یزید نے؟ جب دیکھا نا کہ سارا مجمع منقلب ہو گیا، اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مار دیا تھا، عمر سعد نے مارا تھا۔ کہا بھیا اب تک کہہ رہا تھا باغی ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں حسین شہید ہے، اس کا مطلب ہے اس نے مانا ہے کہ مجرم ہے، مجرم سے اس کے دربار میں اقبال جرم کروانا زینب کا کام ہے۔